بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجر ہزارہ کا قدیم واسی، یہ تحریر ہے شبیر احمد چوہان کی۔ وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں، گجر 5000 سال کا ایک انتہائی قدیم اور سب سے بڑا خانہ بدوش قبیلہ ہے، جس کی جڑیں مشرقی، وسطی و جنوبی ایشیا سے ملتی ہیں۔ ایسی ہزاروں جگہ موجود ہیں جن کے نام میں لفظ گجر سابقے یا لاحقے کی صورت میں موجود ہے۔ یہ نام جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقوں پر گجروں کی حکمرانی کے دور میں رکھے گئے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں بشمول نادر ایریا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر ایسے مقامات میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مثلا پنجاب میں تخت گوجری، گجرات، گجرالہ، کوٹلہ گجر، گجر پنڈ، گجر پورہ، گجر ولی، بیرام گجران، گجر قلعے، میاں گجر، چوہا گجر، سندھ گجرو، گوجرا، بلوچستان میں گوجار، گجر، گجرو، گجرزی، اسلام آباد میں ڈیرا گجرا وغیرہ وغیرہ۔ افغانستان میں باقاعدہ نصاب میں بھی گوجری زبان شامل ہے۔ افغانستان میں گجروں کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا نام پاکستان بھی ایک گجر چودھری رحمت علی نے تجویز کیا، جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اردو کے مشہور شاعر ساحر لدھیانوی بھی گجر تھے۔ حافظ سعید لشکر طیبہ والے بھی گجر ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش، پاکستان کے 5ویں صدر فضل الہی چودھری بھی گجر ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا قبیلہ بھی گجر ہی ہے۔ گجروں کی ریاست کا نام کشان تھا۔ محمود غزنبی نے گجروں کو شکست دی اور 10ویں 18ویں اور 1018ویں AD کی ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ سماجی طور پر پسماندہ گجر سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے دشمن کو قوت سے نکالنے والے۔ دنیا میں قدیم ترین اقوام میں شامل اور افرادی لحاظ سے سب سے بڑی قوم ہے۔ پاکستان بشمول آزاد کشمیر گجروں کا تناسب 48% ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور افغانستان میں آباد لفظ گجر کا ماخذ گرجر ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی بہادر اور جنگجو کے ہیں۔ گجر کہاں سے آئے، اس کے بارے میں مختلف واقعات تاریخ میں کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ یہ آریان نسل ہیں، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ علاقہ گرجستان وسط ایشیا سے آئے۔ وسطی ایشیا میں سب سے گرجستان میں ایک گاؤں 10,000 سال پرانا ہے۔ یہ گاؤں دریائے ہلمند کے کنارے سیاتان جانے والی سڑک پر قائم ہے۔ یہاں کے باشندے گجر کہلاتے تھے۔ یہاں سے ان لوگوں نے ہزاروں سال قبل روس، چین، ہندوستان، افغانستان تب ہجرت کر لی۔ پنجاب میں گجرات اور گجرالہ ان ہی لوگوں نے آباد کیے۔ بعض مورخین کے مطابق گجر اصلا کشتری ہیں، جن کی مادری زبان سنسکرت تھی، پھر یہی زبان گوجری ہوئی اور ان کا ابتدائی مذہب ویدک تھا۔ راجستھان میں ایک گجر سلطنت کا ذکر ملتا ہے، جس کا دارالحکومت بمال تھا۔ پھر یہ لوگ جہاں آباد ہوئے اسی نسبت سے علاقوں کے نام بھی منسوب ہوئے۔ پرتہار ذات کے راجپوت دراصل گجر ہی ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ خانہ بدوش چروائے بن گئے۔ جنوبی ایشیا میں گجر قوم کے 3000 سے زیادہ قبیلے ہیں۔ کے علاقوں میں عموماً گجر اپنے نام سے پہلے یعنی سابقہ کے طور پر سردار لگاتے ہیں۔ گجروں کی اکثریت مسلمان ہے۔ ماضی کے پکھلی سرکار، آج کے مانسہرہ کی بھی سب سے قدیم قوم گجر ہے۔ گجر ہزارہ میں سب سے پہلے آئے اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی یہاں آباد ہو چکے۔ مسلمانوں نے اسی علاقے کو فتح کر کے ان کو اپنی رہائش بنایا۔ سواتھیوں نے جلال بابا کی زیر قیادت جب مانسہرہ فتح کیا تو گجروں کو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دھکیل دیا اور زرخیز زمینیں اپنے قبضے میں لے لی۔ جب سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف اپنی تحریک آزادی کے لیے ہزارہ کی زمین کا انتخاب کیا، اس وقت گجر اپنے اوپر دیگر قبیلوں کے غلبے کی وجہ سے بے اختیار اور کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق سید کی خدمت کی، اور وہ نہ صرف مجاہدین کو راستے کی رہنمائی کرتے بلکہ انہیں دودھ اور مکھن بھی پیش کرتے، ان کے راستوں میں برف بھی صاف کرتے،
انہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھا میزبان ثابت کیا۔ سکھ اور دور حکومت میں گجر پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں اور میدانوں میں رہتے تھے، لیکن برطانوی راج قائم ہونے کے بعد ان کے حالات انتہائی ابتر ہو گئے اور بہت سارے گجروں کو ان کی زمینوں سے محروم کر دیا۔ انہوں نے مقامی خانوں کا مزارع بن کر رہنا شروع کر دیا، جن کے ظلم نے انہیں دوسرے درجے کی مخلوق بنا دی، جن کے دباؤ کے تحت یہ دن رات ان کی خدمت کرتے، اور اس طرح گجر ایک کمزور اور دبی ہوئی قوم بن کر رہ گئے، جن کی زندگی کا صرف محض خانوں کی خدمت یا بگار کرنا مقصود رہ گیا تھا۔ 1950 میں گجروں کی بے رنگ زندگی میں اس وقت تبدیلی کا آغاز ہوا جب خان عبدالقیوم خان کی زرعی اصلاحات سے ان زمینوں کے مالکان حقوق ملے، مگر جبری مشقت پھوٹو دور حکومت تک جاری رہی۔ اور بابا گجر سردار عبدالرحمان 2 جون 1929 کو سردار محمد جان چیڑ مانسرا کے نوائی قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی وہ گجر کے نام پر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ ان کی زندگی پر مکمل ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے۔ مختصر تعارف کے انہوں نے احساس کمتری کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، بڑی دلیری اور جرت کے ساتھ پہلی مرتبہ 1970 کے عام انتخابات میں حصہ لیا، عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر۔ وڈیرا شاہی کے سامنے کامیاب نہ ہو سکے اور ہمت بھی نہیں ہاری، بلکہ مسلسل جدوجہد کو جاری رکھا اور دوسری مرتبہ 1977 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے میدان میں پنجہ آزمائی کی۔ بھاری اکثریت کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے اور اس طرح انہوں نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عام آدمی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا، جو مخالفین کے لیے کسی بھی صورت میں اچھی خبر نہ تھی۔ 1979 میں بلدیاتی انتخابات میں سردار محمد یوسف کو پہلی مرتبہ سامنے لے کر آئے۔ 1983 میں بھاری اکثریت سے سردار یوسف کو کامیاب کرانے کی کوشش میں کامیاب ہوئے، جو ضلعی ممبر منتخب ہوئے۔ یہ پہلی اسمبلی تھی جہاں سے غریب کی نمائندگی کا آغاز بابا گجر سردار عبدالرحمان کا خواب پورا ہوا۔ گلگت ماں کشمیر ماں بسا سندھ بلوچستان ماں بسا سندھ بلوچستان ماں بسا سرحد ماں پنجاب ماں بسا سارا پاکستان ماں بسا سارا پاکستان ماں بسا ہند ماں بسا چین ماں بسا بسا رشیا تے ایران گجر 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 ہم ہاں گجر شیر جوان۔ اس کے بعد سردار محمد یوسف کا کردار شروع ہوا۔ قائد حریت مرد مجاہد نے ایسا علم بلند کیا کہ آج تک گرنے نہیں دیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات جیت کر سردار محمد یوسف پہلی مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ارباب جہانگیر کے معاون خصوصی کی خدمات سر انجام دی۔ 1990 میں عام انتخابات میں حصہ لیا اور بیک وقت قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب قرار پائے۔ تب سے لے کر آج تک سردار محمد یوسف چٹان کی طرح میدان سیاست میں ڈٹ کر مخالفین کا مقابلہ کیا۔ ان کے مقابلے میں چیف آف کاغان سید مزمل شاہ، سید قاسم شاہ، سید غلام نبی شاہ، جنرل صلاح الدین ترمذی سمیت بے شمار امیدوار آئے، مگر مقابلہ نہ کر سکے۔ اور سردار یوسف کے شانہ بشانہ گدی نشین گنیلا شریف میاں ولی الرحمان اور اس کی پوری ٹیم رہی۔ میاں ولی الرحمان جب اس دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کے صاحبزادے میاں ضیاء الرحمان نے اس مشن کو جاری رکھا اور آج تک سردار محمد یوسف کے شانہ ہوئے، اور یہیں سے گجروں کا عہد زوال کے خاتمے کی ابتدا اور سیاسی کامیابیوں اور ضلع مانسرا کے سیاسی غلبے کے سفر کا آغاز ہوا۔ 93 اور 96 میں وہ قومی اسمبلی کی نشست سے کامیاب ہوتے رہے۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں وہ مانسرا کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے، جبکہ گریجویشن کی پابندی کے سبب قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لے سکے، اور ان کی جگہ ان کے صاحبزادے سردار شاہجہان یوسف نے لی اور کامیاب قرار پائے۔ 2013 کے انتخابات میں سردار محمد یوسف ایک بار پھر قومی اسمبلی کی نشست سے مانسرا حلقہ NA-20 سے کامیاب ہوئے اور وفاقی وزیر مذہبی امور کے عہدے پر فائز رہے۔ اس طرح یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 2018 کے الیکشن میں سردار محمد یوسف نے PF 34 کے الیکشن سے
PF-34 की नशस्त पर उम्मीदवार खड़े हुए और कामयाब करार पाए और इस तरह वो मौजूदा दौर में सूबाई असम्बली KPK के पार्लिमानी लीडर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर के ओहदे पर फायज है। सरदार मोहम्मद यूसुफ को ये एजाज भी जाता है कि उन्होंने नामूस रसालत बिल असम्बली में पेश करके हल्का के अवाम का सर फख्र से बुलंद किया। उससे कबल गुस्ताख रसूल को सिर्फ उम्र कैद की सजा थी, जबकि सरदार मोहम्मद यूसुफ ने नामूस रसालत बिल पेश करके गुस्ताख रसूल को सजाए मौत दिलाने में अपना किरदार अदा किया। अब तक की ये माजी के जुराकों में मिलने वाली मालूमात और इसमें जो मेहनत शामिल है वो शबीर चौहान की है, जिसने गुजर हजारा का कदीमी वासी के हवाले से अपना कॉलम कौमी और मकामी अखबारात में शाया किया, जिस पर DMM न्यूज की पूरी टीम उनका शुक्रिया अदा करती है। अगली किस्त के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे।